الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے عبادات کے سلسلے میں کہ جو شخص بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کا کم سے کم اجر و ثواب اور بدلہ ہم 10 گنا عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہا تو 10 گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا. کوئی بھی عبادت جو نفلی کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب کم از کم 10 گنا عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. انسان جو عبادات کرتا ہے، انجام دیتا ہے، اصل میں اس کا خلوص دیکھا جاتا ہے، اس کا استغراق دیکھا جاتا ہے کہ عبادت میں کس درجے منہمک ہے اور کس درجے یکسوئی کے ساتھ وہ عبادت کرتا ہے. اب جو شخص جتنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے گا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنا ہی عطا فرمائیں. تو 10 گنا تو کم سے کم ہے ہی، 70 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بڑھا چڑھا کر اور بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن 10 گنا کم از کم ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے فلا یجزی الا مثلها، اس برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتے ہیں جتنے برائی کی، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں کرتے تاکہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. وہم لا یظلمون، خود فرما بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ. جتنی برائی تم نے کی اس برائی کے بدلے میں جتنا معاملہ ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتے ہیں، اس کی سزا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے بہانے رکھے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے نوازتے ہیں. دیکھیے رمضان المبارک کے روزے گئے تو یہ فرما دیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کان کصیام الدہر، ہمیشہ ساری زندگی اس نے روزے رکھے. کیونکہ روزے تو فرض ہیں رمضان المبارک کے، اسے ہر سال ہی رکھے گا. جب رکھے گا تو اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اب مہینہ 29 کا ہو تب بھی 30 کا ثواب ملتا ہے، اور 30 کا مہینہ ہے تو پھر تو ہے ہی. تو اگر اس کو 10 سے ضرب دے دیں گے تو 300 روزوں کا ثواب ملے گا. اور پھر جب 6 روزے ہم نے رکھے تو 60 روزے اس کا ثواب بھی مل گیا. تو 360 روزوں کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے. تو گویا 360 دن یعنی 1 سال کا پورا جو ثواب اس کو حاصل ہو گیا. اور ہر سال اگر یہی عمل کرے گا تو اسی کو فرمایا کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے گویا ہمیشہ روزے سے رہا ساری زندگی.
یعنی کتنا اجر و ثواب اللہ نے نوازنے کا ایک بہانہ بنا دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نفلی عبادات کو معمولی درجے کی چیز نہ سمجھیں. بعض اوقات انسان نفلی عبادات یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب کیا تو ثواب ملے گا, نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. یقیناً کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑے اجر و ثواب سے تو محرومی ہے. اگر ایک شخص کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ اسے ملے گی مہینے کی, لیکن اگر مالک نے کہا کہ اگر تم یہ کام مزید کر لو گے تو تمہیں اور بھی اس تنخواہ کے برابر اور دوں گا میں. اب اگر وہ کہے کہ یار تنخواہ تو مل ہی رہی ہے, کیا ضرورت ہے, تو یقیناً جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں تو کمی نہیں ہے, لیکن جو زیادتی ملنے والی تھی اس سے تو محرومی ہو گئی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نفلی عبادات انجام نہیں دیتا تو یقیناً اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اجر و ثواب سے محرومی ضرور ہے. اس لیے اجر و ثواب سے محروم ہونا بھی بہت بڑی سمجھ لیجیے کوتاہی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عبادات انجام دیتے ہیں, فرائض انجام دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. نماز میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے, روزوں میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جو نفلی عبادات ہمیں بتلائی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان فرض کی جو کوتاہیاں ہیں ان نفلی عبادات سے پوری فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے اگر فرائض میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی نوافل سے اس کوتاہیوں کو دور کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے روزوں کا معاملہ ہے. کیا روزے رکھنے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں, کچھ نقصان ہم نے کر دیا, اب جو ہم نفلی عبادات کے ذریعے سے, نفلی روزوں کے ذریعے سے ہم جب نفلی روزے رکھیں گے تو رمضان کا جو نقصان ہے فرائض کا, اس کا نقصان نفلی روزوں سے پورا ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ ہے کہ نوازنے کا کہ نفلی روزے رکھو, جو کمی کوتاہی ہوگی ہم نفلی عبادت سے پوری کر دیں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو گئی تو صدقہ رکھ دیا, صدقہ دو بھائی. صدقہ اگر کوئی نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر, لیکن دے گا تو اجر و ثواب بھی ہے. اور صرف اجر و ثواب ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے تو ترد البلا, اس کی بلاؤں کو, مصیبتوں کو ہم دور کر دیتے ہیں. الصدقہ تو ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ صدقے سے مراد وہ نفلی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے. صدقے کے طور پہ ہم نے کسی کو 1 روپیہ دے دیا, 5 روپے دے دیے, 10 روپے دے دیے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ کالے بکرے کا ہوگا. بعض لوگوں نے اس معاملے کے اندر یہ زیادتی کی کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ بھائی کالا بکرا, اب بکرا 10,000 5,000 6,000 سے کم تو آئے گا نہیں, نہ کسی کے پاس ہوں گے نہ وہ صدقہ کرے. یاد رکھیے کہ صدقے کے لیے بکرا ضروری نہیں, نہ کوئی مرغا مرغی ضروری ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ فقیر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مالی طور پر صدقہ کریں, چاہے 10 روپے دیں, 100 روپے دیں, 50 روپے دیں, 1000 دیں, 10,000 دیں, آپ کی مرضی ہے. جو اللہ نے وہ سب دی ہے اس اعتبار سے آپ صدقہ کر دیں. اب لازمی بات ہے کہ ایک آدمی کو آٹے کی ضرورت ہے, آپ نے لا کے مرغی دے دی, تو مرغی سے اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی بھائی. اس کی ضرورت تو آٹا ہے بیچارے, کسی کی ضرورت چاول ہے, کسی کی ضرورت کپڑے ہیں. تو اب مال اگر آپ نے دے دیا تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی اس سے پوری کر لے گا. تو اس لیے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مالی طور پر یعنی پیسے دے دیے جائیں تاکہ فقیر اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورتوں میں اس کو خرچ کر کے اور اپنی ضرورت پوری کر لے. اگر آپ نے اس کو گوشت دے دیا, پورا بکرا ہی دے دیا, تو بے شک آپ نے بکرا دے دیا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ. اور صرف یہ اسی معاملے میں نہیں بلکہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم عزیز رشتے داروں کے ساتھ بھی جو خیر خواہی کے معاملات کرتے ہیں, بعض اوقات شادی بیاہ کے اندر, تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. کسی بچی کی شادی ہے تو یہ دیکھ لیا جائے بھی کسی چیز کی کمی ہے تو اس میں ہم وہ کمی پوری کر دیں, بجائے اس کے کہ ایک آدمی گھڑی لایا, دوسرا بھی گھڑی لایا, تیسرا بھی گھڑی لیا, اب پتہ چلا 4 گھڑیاں جمع ہو گئی جبکہ ضرورت تو ایک گھڑی کی ہے. تو کوئی آدمی کوئی اور چیز دے دے, ایسی چیز جو اس بچی کی ضرورت پوری کر دے, اس کے کام آ جائے. برتن کی ضرورت ہے, برتن کی کمی پوری کر دے, کوئی اور چیز کی ضرورت پوری کر دے, تو کم سے کم اس کے کام تو آ جائے گی. یا اسی طریقے سے ہدیہ تحفہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں, پتہ چلا کہ شوگر کا مریض ہے, مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے 5 کلو, کیا فائدہ اس کا. آپ وہ کام کریں کہ جس سے اس کا دل خوش ہو,
کیونکہ ہدیے کا مقصد ہے دوسرے کا دل خوش کرنا. اب دل کس سے خوش ہوگا؟ آپ نے اگر اس کی ضرورت کی چیز دی تو اس سے دل خوش ہوگا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی لے آتا ہے اس سے دل بہت خوش ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ایک صاحب تھے وہ اکثر و بیشتر ایسی چیزیں لا کے دیتے تھے کہ جو عام طور پر تحفہ اور ہدیہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن دل اس لیے خوش ہوتا تھا کہ وہ ضرورت کی چیز تھی. مثلا حضرت مفتی صاحب کا کام لکھنے پڑھنے کا تھا تو کاپیوں کی ضرورت ہوتی تھی، رجسٹر کی ضرورت ہوتی تھی، قلم کی ضرورت ہوتی تھی، یہ چیزیں. تو کبھی وہ کاغذ کا دستہ لے آتے تھے، کہتے تھے ہدیہ تک پیش کر دیا. تو فرمایا بظاہر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی زیادہ، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ اس کا مقصد میری ضرورت بھی پوری کرنا ہے اور مجھے خوش کرنا ہے. تو دیکھیے ہے تو معمولی سی چیز، لیکن آدمی نے اس کی ضرورت کے مطابق دے دیا، اس کا دل خوش ہو گیا. ایک آدمی کے گھر میں ایک چیز کی ایسی ضرورت ہے کہ وہ چیز اس کے پاس نہیں، آپ نے اس کی ضرورت معلوم کر کے وہی چیز ہدیے میں دے دی تو یقین اس کا دل خوش ہوگا کہ بھئی اس کی مجھے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کرا دی. ایک آدمی کے پیر میں جوتی نہیں ہے، آپ نے لا کے جوتی کا ہدیہ دے دیا تو اس کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی جس کی ضرورت تھی. اور ایک اور طریقہ بزرگان دین کا ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی فرماتے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا میں نے کہ حضرت کو جب کوئی چیز ہدیتاً پیش کی جاتی تھی تو بڑی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. ماشاء اللہ ہمیں اس کی بڑی ضرورت تھی، آپ نے تو ہمارا دل خوش کر دیا، اور یہ چیز تو میں اس کی تلاش میں تھا اور آپ نے لا کے دی تھی. اب دیکھیے لانے والے کا دل بڑھ گیا کہ میرے ہدیے کی بڑی قدر کی بھائی، حضرت کو تو اس کی ضرورت تھی اور میں نے لا کے دے دیا. بہت انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ربیع عثمانی صاحب تشریف لائے گھر پہ، تو جتنی دیر میں حضرت فرمایا کہ میں بھی آتا ہوں اتنی دیر میں نے جو ہے وہ ٹھنڈا شربت جو ہے وہ دودھ کا بنا کے رکھا. جب آئے حضرت نے پیا تو کیونکہ حضرت بھی انہی کے تربیت یافتہ ہیں تو اس وقت تو مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں پھر میں نے محسوس کیا. کہا کہ اس وقت پانی کی بڑی ضرورت تھی اور ٹھنڈے پانی کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور آپ نے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ دے دیا اور اس وقت بہت اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. آپ نے بڑی اتنا کیا بار بار کہ دل خوش ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، لانے والے کا دل بھی خوش. لانے والے نے کچھ دے کے آپ کا دل خوش کیا ہے، آپ بھی اس کا دل خوش کر دیں. اور اس کی دل کی خوشی یہی ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھائی ماشاء اللہ آپ نے جو چیز دی اس کی مجھے ضرورت تھی، اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا اور ضرورت پوری کر دی. تو جزاک اللہ بھی کہیں، شکریہ بھی ادا کریں اس کو. تو یہ ایک ادب ہے بتایا ہے تو معمولی سی چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی قدردانی. اللہ تعالیٰ بھی ہماری قدردانی فرماتے ہیں. ہماری نمازیں، روزے اور جو عبادات ہیں ہماری اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق ہوں، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ وہ قبول کر لیتا ہے. جیسے ایک دیہاتی کا واقعہ آتا ہے، ایک دیہاتی چاہ رہا تھا کہ بادشاہ سے جا کے ملے. اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھگوان کیا لے کے جاؤں، کیا ایسی چیز لے کے جاؤں جس سے خوش ہو جائے وہ. تو بادشاہ اس نے بیوی نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہمارے یہاں کا جو کنویں کا پانی ہے تازہ، میٹھا اور ٹھنڈا، ایسا پانی شہر میں کہاں نصیب ہوتا ہوگا، یہ پانی لے جاؤ بھر کے. اس نے بیچارے نے ایک ڈول بھر لیا اور بھر کے سمجھا کہ بھائی بادشاہ کے پاس کہاں ہوگا ایسا، لے کے چلا گیا. لیکن سفر چونکہ دور کا تھا، دھول مٹی میں کا سفر تھا، بہرحال پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں وہاں پہنچا اور جا کے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور آپ کے لیے ہدیہ بھی لایا ہوں بہت قیمتی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی کیا لائے ہیں؟ تو دکھایا کہ یہ میں ہمارے یہاں کا کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. اللہ کی بات ہے اتنے عرصے میں نہ وہ ٹھنڈا رہا اور اس میں کچھ بسان بھی آ گئی. بادشاہ نے جب اسے کھول کے دیکھا تو اس میں تھوڑی محسوس کی اس کو، لیکن اس نے کہا ڈھک دیجیے اور وزیر کو اشارہ کیا کہ یہ پانی تو تم کہیں ڈال دو اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا جو برتن ہے وہ آپ جو ہے وہ زر و جواہر سے بھر دو اور جب یہ واپس جائے تو اس کو ہمارے جو علاقے کے کنویں ہیں اور دریا ہیں اور نہریں ہیں وہاں سے لے کے جانا تاکہ اسے پتہ چل جائے.
تو اس کا اکرام تو کیا، لیکن جب وہ واپس کیا تو ایسے راستے سے اس کو واپس لے گئے کہ جہاں جو ہے وہ دریا بھی تھے، نہریں بھی تھیں. تو اس نے اب دل میں شرمندہ ہوا کہ میں تو ایک ڈول پانی لے کے آیا تھا، جس بادشاہ کے قبضے میں یہ نہریں ہیں اور یہ دریا ہیں، تو میرے ایک ڈول کی کیا قیمت ہے اس کے پاس. تو شرمندگی بھی ہوئی. تو اصل میں بزرگان دین نے ان واقعات سے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ وہ ہماری عبادت کا محتاج، نہ ہمارے روزوں کا محتاج، نہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اس کی بارگاہ میں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نفلی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی فرما، ورنہ ہماری عبادت اس لائق کہاں. اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے فرشتے ہیں، ایسی جماعت ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، ایسی جماعت ہے کہ جو بہترین عبادت کرنے والی فرشتے ہیں، تو ان کا معاملہ بھی یہی، اور دیگر ہے ان کا معاملہ بھی یہی. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں تو یہ اس کا انعام ہے، فضل و کرم ہے. اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کرو گے تو یہ اجر ثواب ملے گا. تو اس لیے بہرحال ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے گویا کہ وہ کانا کا صیام الدہر، گویا ہمیشہ روزے سے رہا، یعنی پورے سال روزے رہا، پورے زمانہ روزے سے رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو اللہ نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ ضروری نہیں کہ روزانہ ملا کر اکٹھے روزے 6 رکھو، بلکہ اکیلے کر کے پورے مہینے میں کبھی بھی پورے کر سکتے ہیں. آج ایک رکھ لیا، 2-4 دن بعد ایک رکھ لیا، اس طرح کر کے 6 روزے پورے کر لیے تو انشاءاللہ اس میں بڑا اجر و ثواب. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف انہی کاموں میں لگے رہیں، دنیا کا کوئی کام نہ کریں، بلکہ دنیا کے کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ وہ بھی کام کرو. اب نماز کے جو اوقات ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ کل کتنی رکعتیں بنتی ہیں، 4 رکعت جو ہیں وہ ظہر کی ہوتی ہیں، 4 عصر کی، 4 عشاء کی، تو 12 رکعتیں تو یہ ہو گئی، اور 2 رکعتیں فجر کی ہو گئی 14، اور 3 رکعتیں مغرب. تو یہ کل رکعتیں کتنا وقت لگتا ہے اس کی ادائیگی میں. اور دنیا کے جو ہم کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور بعض اوقات ساری رات کام میں جٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. وہیں سالوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ رکھا کہ بھی اس میں بھرپور عبادت کر لو رمضان میں. باقی جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ تم جو ہے تمہیں جب اجازت دی ہم نے دنیا کے کاموں کی اختیار کرنے کی، تو آدمی کا مزاج یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پورا پاؤں رکھتا ہے، پھر دونوں پاؤں رکھ لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو لیٹا ہوا ملے گا، اور جو بیچارے پہلے سے بیٹھے تو وہ کھڑے ہوئے ملے. تو ایسا ہوتا ہے، دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کر لیا تو میرا قبضہ تو مت کیجیے، لیکن انسان کی فطرت ہے، اس کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تو باقی جگہ خود بنا لیتا ہوں. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بھئی ہم نے تمہارا جان اور مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس جان اور مال کو اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں نہ تمہاری جان چاہیے نہ مال چاہیے. ہاں ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں تمہاری جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم سے خرید لیا جان مال کو تو ہم سارا وقت عبادت میں لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مال بھی سنبھال کے رکھو، جان بھی. ہاں جب موقع آئے تو مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو، ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، جب تک زندگی ہے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، مال سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی جان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں ہم پر، تو اس نے ہمیں باوجود اس کے کہ ہماری جان و مال کا سودا کر لیا ہے پھر بھی اللہ نے مہلت دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اوقات ایسے رکھ دیے ہیں کہ بھئی اگر تم پورے ہر مہینے تو روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 30 دن کا ثواب. وہی 10 کا جو قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. چنانچہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذوق عبادت بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ روزانہ روزے رکھتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے اور ایک قرآن مجید پورا مکمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے تمہارے بارے میں کہ روزانہ روزے رکھتے ہو، رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہو، پورا قرآن مجید پڑھتے ہو. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ
کبھی روزے رکھا کرو کبھی نہیں رکھا کرو، کبھی رات کو جاگا کرو کبھی نہیں جاگا کرو، اور ساتھ میں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جو مہمان ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری گھر والی کا بھی تم پر حق ہے، یعنی سب کے حق ادا کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اب جاگ رہے ہو تو جسم کا حق کیسے ادا ہوگا، ہمیشہ جاگ کے گزار رہے، ساری رات قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کیسے حق ادا ہوگا؟ تو خود آپ نے فرمایا کہ کبھی روزہ رکھو کبھی نہیں رکھو، کبھی سو جاؤ کبھی نہ سو۔ تو چونکہ ان کا ذوق عبادت بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے جو میں کر رہا ہوں، تو آپ اگر حکم دے تو میں فرمایا کہ نہیں، تم بس یہ کیا کرو کہ قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ تو کہا کہ روزانہ نہیں تو 2 دن میں 3 دن میں پڑھ لو، آپ نے فرمایا نہیں، 5 دن میں کہا کہ نہیں، 7 دن کا کہا تو کہا چلو ٹھیک ہے 7 دن میں کر لیا کرو، یعنی 1 منزل روزانہ پڑھ لو، لیکن یہ 7 دن بھی آپ نے بادل ناخواستہ، لیکن یہ ان پر شفقت کرتے ہوئے، یعنی عبادت کرنے سے منع کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس اعتبار سے کیا تھا کہ چونکہ اعتدال کے اندر آ جائیں۔ اور بعد میں بڑھاپے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ 7 دن میں بھی ختم ہونا مشکل ہوتا ہے، اگر میں روزانہ اگر آپ مجھے فرما دیتے کہ روزانہ ختم کرو تو مشکل ہو جاتی، کہ ہو نہ پاتا، تو اس لیے تھوڑا عمل کر لے آدمی لیکن روزانہ کرے، دوام کے ساتھ کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لو لیکن روز پڑھو، نماز کی پابندی ابتدا آدمی کرے کہ فرائض و واجبات اور سنت موقدہ یہ لازمی طور پر ادا کرے، ٹھیک ہے نفلوں کو چاہے نہ پڑھے لیکن آہستہ آہستہ بھی نفلیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالے، پھر اس کو بڑھائے آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے تھوڑی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو تھوڑی سی کلیوں پہ قناعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باغ کے اندر تو بے شمار پھول ہیں پھل ہیں اور بھی حاصل کرو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو مزید آگے بڑھائیے، لیکن ابتدا اس طرح سے کریں کہ اس کو تھوڑے سے عمل کو ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں 1.5 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، فرماتے کہ ایسا مت کرو، یہاں سے تم 10 دن 15 دن کے لیے جاؤ، وہاں اگر تمہارا دل لگے تو پھر 15 دن اور بڑھا دو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے تو بہت دعوے کرتے ہوئے جا رہے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے رہیں گے، پتہ چلا 10 دن کے بعد وہاں سے سیٹ کرا کے آ گئے، یہ ناقدری کی بات ہے۔ قدر یہ ہے کہ ہم تھوڑے دن کے لیے گئے لیکن اس کے بعد پھر مزید اگر دل چاہا تو اور دن بڑھوا رہے ہمیشہ، تو اس زمانے میں عام طور پر آسانی کے ساتھ دن بڑھ جایا کرتے تھے، آج کل تو اس کا بھی باقاعدہ وہ ہو گیا جی 15 دن کے لیے 10 دن کے لیے، تو جتنا پیکج لے کے جا رہے ہیں اس کے مطابق پھر آدمی کو عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں تھیں۔ تو میرا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی تھوڑے کام سے شروع کرے اور پھر اس کام کو بڑھائے، مثلا آپ 1 رکوع روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ 1 کے بعد پھر دوسرا رکوع کر لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ذوق بڑھے گا 3را رکوع ہو جائے گا۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر ایسا حوصلہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے آج 3 پارے ہو گئے، آج 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، پھر قرآن مجید پورا ختم کرنے کی اس کو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا قرآن مجید، پھر تیسرا۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا ابھی اسی رمضان مبارک میں، پہلے وہ پورے سال میں بھی یہ ختم نہیں کرتا تھا، لیکن ماشاءاللہ میں نے اس کو بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہو تو 6 قرآن مجید مکمل کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے سب۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو شاباش دے، نہ یہ کہ آدمی آج کل کہتا ہے کہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کلب میں بیٹھے گا تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ تو سارا دن مسجد میں ہی رہتا ہے، شکل و صورت بنا لی پھر تو اور بھی زیادہ متون ہو جاتا ہے بیچارہ۔ نہیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اگر آج ہم میں ہمت نہیں ہو رہی تو جو لوگ یہ ہمت کر رہے ہیں ان کو شاباش دیں کہ ماشاءاللہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی آپ کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دیں گے۔ تو ایسے بچوں کی، ایسے نوجوانوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ نفلی عبادات ہیں، اس کو معمولی درجے کی چیز نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان نفلی عبادات کی کہ اس کے ذریعے سے جو فرائض میں کمی ہے اس کو پورا فرما دیں، تو اس لیے یہ نفلی عبادات، اب یہ روزے ہیں۔ دوسری بات ایک سمجھ لیجئے کہ نفل کی قضا تو اگرچہ نہیں ہوتی لیکن اس کی تلافی ہے، یعنی آپ نے عادت ڈالی ہوئی مثلا 6 رکعت پڑھنے کی مغرب کے بعد،
نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے اگر نہیں پڑھ سکے عشاء کے بعد 6 پڑھ لیجیے. آپ بے شک اوابین تو وہ شمار نہیں ہوں گے، لیکن 6 رکعت نفل تو پڑھ لی، کسی نہ کسی درجے میں تو ہو گیا کہ چلو بھائی 6 روپے کا نقصان ہو رہا تھا تو میں نے اب 5 روپے کا ہی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق وہ چاہیں تو 6 کے 12 دے دیں گے، 6 کے 60 تو دیتے ہی ہیں، 600 بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، تو ضرور نفلی عبادات کی طرف رغبت رکھیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں، قرآن مجید ہے، نفلی صدقہ ہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا عادت ڈالو، چاہے 4-5 روپے ہی روزانہ صدقہ دو، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ جیب میں کھلے پیسے رکھ لیا کرو، جو آ جائے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. یہ مت دیکھو کہ کون ہے سامنے والا. صدقہ دینے میں نفلی صدقے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں نفلی صدقہ، حالانکہ نفلی صدقہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دے دیا تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے کوئی بھی آ گیا، آپ نے اس کو نفلی صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ثواب کی نیت سے دے دیا. ایک ہوتا ہے واجب صدقہ، واجب کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، منت مانی ہے تو یہ واجب ہے، صدقۃ الفطر ہے یہ واجب ہے. یہ واجب جو چیز ہوتی ہے اس سے مسلمانوں ہی کو دے سکتے ہیں، اور اس کے جو مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں. لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے جائز ہے. تو اس لیے نفلی صدقات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر ہمیں برکات عطا فرمائے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن مجید میں کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجیے. حضرت مفتی شمس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ ایک تھیلی رکھتے تھے اپنے پاس، اس تھیلی میں پیسے بھی ہوتے تھے، اس تھیلی میں جو ہے وہ مٹھائی اٹھائی ٹافیاں وغیرہ بھی ہوتی تھی، جو بچے آتے تھے کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہتے تھے. تو صدقے کے طور پہ نہیں ہوتا، بچوں کو تو اس لیے دیتا کہ بچے خوش ہو جائیں، ان کا دل خوش ہو، مائل ہو جائیں، مانوس ہو جائیں. کیونکہ بچوں مانوس ہو جائیں گے تو آپ کی بات بھی مانیں گے. ہمارے حضرت شیخ صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے لوگوں کو مانوس کر لو، لوگ مانوس ہوں گے پھر تم جو کہو گے تمہاری بات مانیں گے. لیکن اگر تم نے شروع سے ہی سختی شروع کر دی تو کوئی سخت بات نہیں مانتا. تو اس لیے پہلے لوگوں کو مانوس کرو، اپنے سے قریب کرو، جب تمہارے قریب ہو جائیں گے پھر تم جو بات کہو گے انشاءاللہ وہ بات مانیں گے. تو اسی طریقے سے اپنے گھر کے لوگوں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ان کو پہلے مانوس کرنا چاہیے، ہم سے قریب ہو جائیں، ہم پر اعتماد کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد پھر ان کو آہستہ آہستہ دین کی بات بھی بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بس آج بیان لمبا چوڑا کرنا نہیں تھا، اصل میں اگلے بدھ سے ہمارے یہاں حج کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، تو تقریباً 4-5 کلاسیں تو ہوتی ہیں 4-5 ہفتے کے لیے. تو بدھ کے دن حج کا پروگرام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو پروگرام ہے پھر جمعے کے دن منتقل ہو جائے گا، اس جمعے کو نہیں اگلے جمعے سے انشاءاللہ پھر جمعے کو عشاء کے بعد ہوا کرے گا اللہ نے چاہا تو. اور بدھ کے دن حج کا پروگرام ہوگا. تو جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ کے یہاں سے، باہر سے، کہیں سے بھی، ہمارے یہاں پورے پاکستان سے کوئی اگر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں آ کر تربیت کی کلاس لینے کی اس کو اجازت ہوتی ہے. اور خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ انتظام ہوتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ ایک تو اطلاع ہو جائے آپ حضرات کو، اور دوسرا یہ کہ چونکہ آئندہ پھر جمعے سے ہوگا اس کی بھی اطلاع آپ کو مل جائے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ بدھ کو حج کا پہلی تربیتی نشست ہوگی، اور اس کے بعد پھر مسلسل جب تک لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں حج کی تربیت کی کلاس جاری رہتی ہے. اور جب لوگ آنا بند ہو جاتے ہیں، حج کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کلاس بھی بند ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ کی طرف سے حج کے لیے جا رہے ہوں انہیں بھی ترغیب دے تاکہ سیکھ کر جائیں. لوگوں کو وہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا فرض ہے کیا واجب ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک صاحب ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بزرگ سے چلے گئے دنیا سے، عمرے کے لیے گئے، کافی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نے بال نہیں کٹائے؟ میں نے کہا حج کے بعد عمرے کے بعد بال کٹاتے ہیں آپ نے. کہنے لگا ہم نے 2-3 عمرے کی. میں نے کہا تو بال تو آپ کیسے ہی ہیں، آدمی چلو ایک عمرے میں چھوٹے کرا لیتا ہے، دوسرے میں کتنے کرائے گا، تیسرے میں. کہنے لگا نہیں ہمیں کوئی نائی نہیں ملا وہاں، ہمیں کوئی نائی نہیں ملا. میں نے کہا نائی تو لائن لگا کے بیٹھے ہوئے، اتنے نائی ہیں کہ پوچھے نہیں. اور تو جو غیر نائی ہوتے ہیں وہ بھی نائی بن جاتے ہیں ان دنوں میں. تو خیر وہ بیچارے اب کہاں ڈھونڈتے پھرے ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال پھر ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا تو آپ پر دم لازم ہو گئے.
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ شامل ہو گئیں. تو بہرحال لوگ سیکھ کے نہیں جاتے، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے فرائض و واجبات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، حج عمرہ کیسے کرنا چاہیے، حج کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم آپ کر رہے ہیں، ہمیں ہر بات کا علم ہونا چاہیے. تو یہ علم ہوگا کب؟ جب ہم سیکھیں گے. تو اس لیے اپنے دین کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور جو چیز جس پر فرض ہو جائے، دیکھیے نماز اگر کسی پر فرض نہیں ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی اس پہ فرض نہیں، لیکن جب اس کے نماز فرض ہو گئی تو اس سے پہلے مسائل، کس چیز سے نماز ہوتی ہے، کس چیز سے نہیں ہوتی، کس چیز سے فاسد ہو جاتی ہے، کس چیز سے واجبات ادا کی سجدہ سہو کر لینے سے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کام سیکھنے چاہیے. کوئی دکانداری کر رہا ہے تو دکان سے متعلق، تجارت سے متعلق اس کو احکام سیکھنے چاہیے. شادی بیاہ کر رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے متعلق احکام سیکھنے چاہیے. حج عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے احکامات سیکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.